حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جامع اخلاق، کامل اکمل کمالات، عظمت و رفعت اور تمام شانوں سے اپنے محبوب کو نوازا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں بہت عجز و انکساری فرمایا کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ عز و جل سے سوال کیا کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے آداب اور اچھی خوبیوں سے مزین فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسن خلقی و خلقی، اے اللہ میری سیرت اور میری صورت دونوں کو خوبصورت بنا دے، میری صورت اور میری سیرت کو اچھا کر دے۔ اور یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچائے رکھ، برے اخلاق سے بچائے رکھ، ہمیشہ اچھے اخلاق کا عادی بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، اور میں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ عام بندہ مانگے یہ امید ہے میرا رب قبول فرماتا ہے، اور جب خود اللہ کا محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آداب سکھائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو قرآن کہا گیا، قرآن کہا گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ فرمایا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، یعنی حسن اخلاق کے بغیر تمام نبیوں کے سرور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ فرمایا جس نے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھنا ہو فرمایا وہ قرآن پڑھے۔ پورا قرآن میرے محبوب علیہ السلام کے خلق کی ایک مثال ہے۔ اللہ نے قرآن کی مختلف آیات مقدسہ میں آپ کو جو اخلاق و آداب کی تعلیم فرمائی اس کے متعلق چند آیات بینات۔ 9واں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجیے، معاف کرنا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انداز فرمائے کہ سکھایا اور محبوب کے صدقے سے ہمیں یہ سکھایا فرمائے کہ ہمیشہ معاف کرنا سیکھیں۔ کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فرمائے بجائے اس کے کہ میں بدلہ لے لوں، میں بڑا طاقتور ہوں، فرمائے اس بات کو چھوڑیے، معاف کرنا سیکھیے۔ معاف کرنا یہ میرے رب کی صفت ہے، میرے رب کی صفت ہے، اور جو اس صفت کو اپنا لیتا ہے میرے رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری صفت کو بندہ ہو کے اپناتا ہے تو میں رب ہو کے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس نے میرے بندے کو معاف کیا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور فرمایا بھلائی کا حکم دیجیے۔ ہمیشہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نیکی کا حکم دیا کرو، فرمائے کہ کوئی بھی ہے نیکی کا حکم دو، نماز کی دعوت دو، فرمائے نیک اعمال کی محفل کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، فرمائے کہ اس کی دعوت دے، یار آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن لو، فرمائے سن لو، نیکی کی دعوت ہے، فرمائے کہ نیک اعمال کی دعوت دو۔
درود پاک پڑھے حضور کی ذات اقدس میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف کا اور نیکی کا اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی، بری بات اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا، احسان نیکی کرنے کا حکم دیا، فرمائے کہ رشتہ داروں کو ان کا خیال کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، اور فرمائے کہ بے حیائی اور برائی سے منع کیا۔ تو یہ آداب میرے رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کو سکھائے، فرمائے کہ آپ کے ذریعے اس امت کو سکھائے کہ زندگی کا مقصد فرمائے کہ نیک اعمال کی دعوت دینا، نیکی کی رغبت دلانا اور بے حیائی اور برائی سے روکنا ہے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غصہ آ گیا ہے فرمائے غصے کو پی جائے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، فرمائے جو کسی کو پچھاڑ دے، فرمائے اپنے بندے مقابل کو گرا دے، وہ بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ بڑا پہلوان نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے فرمائے کہ جو اپنے سامنے کمزور فرمائے کہ دیکھ کر طاقتور ہوتے ہوئے بھی فرمائے اس کو معاف کر دے، اس سے وہ پی جائے، فرمائے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ غزوہ احد کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے والے دونوں دانت شہید ہو گئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مقدس خون جو تھا نورانی چہرے پر خون بہنے لگا، خون بہنے لگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مبارک صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، فرمائے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی فرمائے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے، حالانکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس معاملے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، محبوب یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ فرمائے ایسی بات کریں نہیں، فرمائے کہ یہ بددعا تھی ظاہراً، فرمائے کہ یہ بددعا کرنا محبوب آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا، فرمائے کہ جس طرح کہ میں عرض کرتا ضرور اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے تو اس کی زبان سے ہمیشہ فرمائے کلمات حق نکلتے ہیں، آپ فرمائے جو بھی دعا نکلتی ہے میرا رب قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں میں کئی سینکڑوں ہزاروں ایسے غلام پیدا فرمائے جو مستجاب الدعوات ہوا کرتے، فرمائے جو بھی زبان پہ لفظ آتا میرا رب فوراً قبول فرماتا۔ آپ فرمائے کہ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سکھایا، محبوب فرمائے کہ آپ کی شایان شان نہیں کہ آپ ان کے لیے بددعا کریں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، فرمائے کہ کافی ساری احادیث مبارکہ میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے کسی کے لیے دعا فرمائی اللہ اس کو ختم کر دے، فرمائے کہ تو اس کے متعلق ایک روایت آگے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا فرمائی، مولا کبھی بھی میں کسی کو بد دعا دے بیٹھوں، کوئی ایسی بات کر بیٹھوں فرمائے کہ جس میں ظاہر اس کا نقصان ہوتا ہو، فرمائے کہ بد دعا نکل جائے منہ سے، تو مولا اسے حقیقت میں نہیں بلکہ اس کا الٹ کرنا، اس کا الٹ کرنا۔ مثال میں دوں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ فرمائے کہ تو اسے موت دے، تو محبوب علیہ السلام فرماتے میں نے رب سے دعا کی اللہ تو اسے موت نہ دینا، اسے زندگی دینا، زندگی دینا۔ یہ محبوب علیہ السلام کی بد دعا ہے، فرمائے کہ آپ نے یہ کلمات کہے اللہ جو میں کسی کے خلاف دعا کروں فرمائے کہ مسلمانوں میں سے ایمان والوں میں سے، تو فرمایا کہ تم اس دعا کو اس کا الٹ کر دینا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا انداز اپنایا، آپ فرمائے کہ یہ طریقہ محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سکھایا،
اور یہی اخلاق حسنہ ہے جو محبوب علیہ السلام نے اپنے تمام غلاموں کو سکھائے، اور اسی بات کو فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کی خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ درود پاک پڑھیں حضور کی ذات اقدس پہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان پر تعجب ہے کہ جس کے پاس اس کا کوئی مسلمان بھائی کسی حاجت کے لیے آئے اور وہ خود کو بھلائی کرنے کا اہل نہ سمجھے، بس اگر اسے ثواب کی امید اور سزا کا خوف نہ ہو تو اسے اچھے اخلاق کی طرف رغبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ راہ نجات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی شخص نے عرض کی کہ کیا آپ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا ہاں، فرمایا کہ میں نے یہ بات سنی ہے اور اس کے ساتھ وہ بات بھی سنی ہے جو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ طے کی قیدی لائے گئے تو اس میں ایک لڑکی تھی نوجوان، فرمایا کہ تو ایک قیدی لڑکی نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے آزاد فرما دیں، اور قبائل عرب میں فرمایا کہ مجھے فرمایا کہ رسوا نہ کریں کہ قبائل عرب جو ہیں مجھ پر ہنسیں گے، کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں، حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ بے شک میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا، قیدیوں کو آزاد کرواتا، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا، سلام تو عام کرتا، اور کسی ضرورت مند کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا تھا جب تک اسے کوئی چیز نہ دے دے۔ تو حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان لڑکی، یہ سچے ایمان والوں کی نشانی ہے، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس کے لیے ضرور رحمت کی دعا کرتے، ضرور رحمت کی دعا کرتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دو، آزاد کر دو، کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا، اور اللہ عز و جل بھی اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا کہ جنت میں صرف حسن اخلاق والا ہی داخل ہوگا، جنت میں صرف حسن اخلاق والا ہی داخل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ اچھے اخلاق کو بھی پسند فرماتا ہے۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں میزان عمل پہ جو سب سے بھاری ترین عمل ہوگا، وزنی عمل ہوگا، فرمائے وہ اچھے اخلاق والی نیکی ہوگی۔ اچھے اخلاق والی نیکی میزان عمل پہ سب سے بھاری ہوگی۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، قائدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حف الاسلام بمکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، بے شک اللہ عز و جل نے دین اسلام کو عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال سے ڈھانپ رکھا ہے۔ فرمائے اسلام ان اعمال کی بدولت زندہ ہے، فرمائے یہ اعمال ہے تو فرمائے کہ اسلام زندہ ہے، اور اگر بے حیائی پھیل جائے، فرمائے کہ برے اخلاق پھیل جائے، کیا اسلام باقی رہے گا؟ کوئی اسلام کا نام لینے والا ہوگا؟ ہر بندے کے سامنے تو بے حیائی، فرمائے برے اخلاق والا، زبان دراز، فرمائے کہ جس کو اخلاق نام کی پہچان ہی نہ ہو وہ کیا سمجھے کہ اسلام کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال نے ہی اسلام کو ڈھانپ رکھا ہے۔ تو یہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کی دعوت دی، عمدہ اور اچھے اعمال، فرمائے کہ میں سے بعض چیزیں فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اچھے اخلاق میں سے عمدہ اخلاق، اچھا کام کرنا، تواضع عاجزی انکساری کرنا، بھلائی کے راستے میں خرچ کرنا، کھانا کھلانا،
سلام کو عام کرنا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا، فرمائے مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ فرمائے کہ خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہے پڑوسی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا، بڑوں کا ادب کرنا۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، بارہا میں نے یہ حدیث مبارکہ عرض کی ہے، خاص کر آج کے نوجوانوں کے لیے۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو، فرمایا تمہاری عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر لمبی ہو تو بزرگوں کا ادب کیا کرو، سفید داڑھی والے، سفید ریش والے بزرگوں کا ادب کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری عمر فرمائے دراز فرمائے گا، عمر میں برکت ڈالے گا۔ تو فرمائے یہ بھی اچھے اخلاق، اچھے اعمال میں سے ہے۔ کھانے کی دعوت قبول کرنا، معاف کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، سخاوت و کرم نوازی کرنا، فرمائے سلام میں ہمیشہ پہل کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، عمدہ اخلاق سکھاتے ہیں، فرمائے کہ نیک اعمال کی رغبت دلاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی اچھی نصیحت نہیں جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ نہ دلائی، اور ایسا کوئی برا عمل نہیں جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈرایا ہو۔ فرمائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی ہر انداز سے تربیت فرمائی، اچھے اخلاق کی رغبت دلائی ہے، نیک اعمال کی رغبت دلائی ہے، عمدہ اخلاق سکھائے، اور جو برے کام ہیں ان کا خوف بھی دلایا کہ یہ عمل کرو گے رب کی بارگاہ میں یہ عذاب بھی ملے گا، فرمائے کہ یہ سزا بھی معین ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باتیں اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو سکھائی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تجھے اللہ سے ڈرنے، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے اور خیانت سے بچنے، پڑوسی کی حفاظت کرنے، یتیم پر شفقت کرنے، نرم کلام کرنے، سلام کرنے اور اچھے اعمال بجا لانے، امیدیں کم کرنے اور ایمان پر قائم رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی سمجھ حاصل کرنے، آخرت سے محبت کرنے، حساب سے ڈرنے، عاجزی کرنے، عادل امام کی نافرمانی کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر ڈھیلے کے پاس فرمائے کہ اللہ عز و جل سے ڈرنے اور فرمائے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ، اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہے۔ بس اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بندوں کو ادب سکھایا اور انہیں اخلاقی خوبیوں اور اچھائیوں کی دعوت دی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ باتیں سکھائی اپنے غلاموں کو جو اچھے اخلاق اپنائے، اچھی عادتیں اپنائے، فرمائے رب کی بارگاہ میں بھی وہی محبوب اور پسندیدہ ہے، اور جو برے اخلاق اپنائے، بری عادتیں، برے اعمال کی طرف فرمائے کہ جائے تو فرمائے کہ اس کے اندر یہ اچھی عادتیں نہیں آ سکتی، فرمائے کہ اور ان کی سزا بھی ہے رب کی بارگاہ، سزا بھی ہے رب کی بارگاہ میں، فرمائے کہ برے اعمال کا صلہ آخرت میں فرمائے کہ عذاب کی صورت میں دیا جائے گا، اور نیک اعمال کا صلہ اللہ کی بارگاہ میں انعامات خداوندی فرمائے کہ جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں اللہ نے یہ سارے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اچھا یہاں پہ کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور تھوڑی سی باتیں آپ سے بھی کرنی ہے اس حوالے سے، آنے والا مہینہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے۔ میں نے صبح کی درس قرآن میں چند باتیں عرض کی تھی، اور آج فرمائے کہ اس جمعہ کی نشست میں بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ اس لیے کیونکہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف سے شرک و بدعت کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں، فرمائے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں شروع کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جو تم میلاد کرتے ہو کہاں لکھا ہے، خرچ کرتے ہو یہ غریبوں پر کیا کرو ثواب زیادہ ہوگا، اس طرح کے بہت سارے فرمائے کہ مریض کے فرمائے دوائی لے کر دیا کرو اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتے چلوں، سب سے پہلے بہت بڑی دلیل فرمائے کہ اپنی طرف سے نہیں، یہ میں ان کی کتاب لے کر آیا، دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی 1280 میں ان کی ولادت ہے اور 1362 میں ان کی وفات ہے، یہ ان کی کتاب ہے نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب، اور اس کتاب کے لکھنے کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں، یہ کتاب کیوں لکھی تھی، اور یہ وجہ سن کر یقیناً
فرمائے کہ آپ سینہ چوڑا کر کے جب بھی کوئی اعتراض کرنے والا کہے فرمائے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہو تب یہی ان کے سامنے پیش کر دیں۔ فرمائے کہ اس کتاب کے لکھنے کی اس نے وجہ بیان کی ہے، اور یہ مشتاق بک گارنر اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر فرمائے کہ 6 کے اوپر انہوں نے اپنے وجہ تعریف رسالہ ھذا فرمائے کہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بیان کی۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس کافی لوگوں کے خطوط آئے تھے، کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں کوئی ایسا رسالہ لکھا جائے، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح میرے ذہن میں بھی ایک بات تھی کہ میں نے بہت ساری کتابوں میں آپ کا تذکرہ کیا، درود و سلام کا، بہت ساری چیزیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی کتاب لکھوں، لیکن ہمیں فرصت نہیں مل رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جس طرح ہمارے ہاں کرونا کی بیماری پھیلی ہے، تو ان کے دور میں بھی یہ طاعون کی وبا کی بیماری پھیلی، ہر طرف سے اموات ہو رہی تھی، لوگ کوئی ہجرت کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، کوئی اپنے گھروں میں چھپ کے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا، اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ اب اس بیماری سے کیسے بچا جائے، اس سے تو کوئی نہیں بچتا، جہاں طاعون وبا پھیلتی ہے تو سارے بستیاں کی بستیاں الٹ دیتی ہے، پر میں کوئی زندہ نہیں رہتا، تو اب اس سے زندہ رہنے کی صورت کیا ہونی چاہیے کہ اس بیماری سے بچا جا سکے؟ تو کہا میں نے سن رکھا تھا علماء سے اور پڑھا بھی تھا کتابوں کے اندر، جس گھر میں اللہ کے محبوب کا میلاد ہوتا ہے وہاں سال بھر بیماری نہیں آتی، سال پورا بیماری نہیں آتی، اگلے سال تک۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رسول اللہ کی ذات کا میلاد منایا جائے اللہ کے محبوب کا، وہاں پہ پورا سال بیماری نہیں رہتی۔ تو میں نے سوچا اب میں بھی میلاد کرتا ہوں، لیکن بندے کہاں سے آئیں گے؟ ایک میلاد تقریری ہے، اب یہ تقریری میلاد کیسے کروں گا؟ یہاں پہ تو عوام آ ہی نہیں سکتی، ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اب اس سے زندہ رہنے کی صورت کیا ہوگی؟ میں نے کہا ایک میلاد تو تقریری ہے، دوسرا تحریری ہے۔ تو فرمایا میں نے دل میں یہ خیال کیا رسول اللہ کے ذکر کے اندر میں ایک کتاب لکھوں گا میلاد کی صورت میں، تاکہ میں نے بھی گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کا میلاد منایا، وہ بھی تحریر کی صورت میں۔ فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کر دی، اللہ نے مجھے طاعون کی بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ جب اپنی باری آئے تو طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے میلاد پڑھ دے تب تو جائز ہے، کوئی شرک بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا۔ اگر غلامان مصطفیٰ رسول اللہ کا میلاد منائے فرمائے کہ حضور کی محبت میں، حضور کے عشق کے اندر آ کر تب شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے، نئے کام تم نے کہاں سے شروع کر دیے۔ تو میں نے ابھی اتنی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی، تو ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا، کہیں کوئی بندہ یہ بات مانتا ہے کہ یار اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا جائز نہیں؟ اللہ کے محبوب کی سنتوں کا تذکرہ کرنا کوئی بندہ اس بات کو گوارا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے فرمائے کہ تعلق رکھتا ہے؟ کوئی بندہ یہ بتا دے کہ یا محبوب علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا محبوب کی جوانی کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے، محبوب کے فرمائے غزوات کا تذکرہ کرنا جائز نہیں، محبوب کے اخلاق کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے، محبوب علیہ السلام کی بعثت کے بعد کی زندگی ہے ان کا تذکرہ کرنا، محبوب کی ہجرت کا تذکرہ کرنا، محبوب کے حسن و جمال کا ذکر خیر کرنا، کیا یہ جائز نہیں ہے؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو محبوب کے ذکر خیر میں تو یہی کیا جاتا ہے۔ محبوب کی آمد کا تذکرہ، اللہ کے نبی کیسے آئے، آپ کی ولادت کیسے ہوئی اس دنیا میں، فرمائے کہ کیسے رونقیں آئی، بہار آئی ہے، اللہ کے محبوب نے اپنے غلاموں کو کیا انداز سکھائے ہیں محبت کے۔ تو کیا کبھی صحابہ نے بھی یہ بات پوچھی تھی یا رسول اللہ، فرمائے کہ آپ ناک مبارک صاف کر رہے، ریچھ آ رہی ہے اور اس کو ہم اٹھا کے سینے پہ لگا رہے ہیں، یہ قرآن حدیث میں کہیں جائز ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہیں پہ؟ اللہ کے محبوب سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ بتائیے نا، یہ تو ریچھ ہے، ہم جسے ناپاک، ہمارے سے ناپاک ہے، یہ کپڑوں کو لگ جائے دھوتے ہیں اسے، فرمائے کہ لیکن صحابہ کرام تو حضور کی ریچھ مبارک اٹھا کے فرمائے کہ سینے پہ لگاتے تھے۔ کبھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا صحابہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ناپاک ہے، اور فرمائے کہ تم اسے اپنے سینے سے لگا رہے ہو، فرمائے کہ سینے سے لگا رہے ہو، آپ فرمائے کہ نبی علیہ السلام اپنا تھوک مبارک ڈالتے تو صحابہ اسے بھی اٹھا کے چہرے پہ مل لیا کرتے، فرمائے زمین پہ گرنے بھی نہیں دیتے۔ تو کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں تو نہیں لکھا تم یہ کام کر رہے ہو،
قرآن میں نہیں لکھا تم یہ کام کر رہے ہو۔ مطلب ایک بات تو فرمائے صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے جو محبت کی ہے وہ محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ تمہارے پاس اس محبت کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے۔ فرمائے محبت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، فرمائے محبت خود بخود ہوتی ہے۔ اور پھر محبت کا جو انداز ہوتا ہے فرمائے کہ وہ جس صورت میں بھی ظاہر ہو۔ میں نے دو باتیں صبح عرض کی تھی، ایک فرمائے کہ اللہ کے محبوب کو خدا نہ مانے، نہ خدا کا شریک مانے، اس کے علاوہ محبوب کی جتنی تعریفیں کرے، جتنی عظمتیں بیان کرے، جس انداز سے بیان کرے، فرمائے ہر لحاظ سے برا ہے میرے محبوب کی چال، فرمائے ہر لحاظ سے ان کی عظمت بالا ہے، ہر لحاظ سے ان کا مقام بلند و بالا ہے۔ اس لیے فرمائے کوئی بندہ فرمائے کہ یہ کہے نا، فرمائے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو میں نے پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی، یاد دہانی کے لیے دوبارہ یہ بات عرض کر دوں، کوئی بندہ بھی کیونکہ جیسے ہی یہ موقع آتا ہے تو اس طرح کے فرمائے آوازیں شروع ہو جاتی ہے کہ یہ لائٹیں لگانا کہاں لکھا ہے، جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہے، تو ایک بات ضرور کہہ دیا کرے یہاں پہ، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کہہ دینا کہ ہمیں فرمائے کہ ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہے اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا، اللہ کے محبوب کی محبت میں جھومنا، ان کی آمد کا جشن منانا، یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ رہی بات دلائل کی تو ہمارے علماء کے پاس آؤ، تمہیں ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں دلائل ملیں گے، ہزاروں دلائل ملیں گے۔ قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا، اللہ تو فرماتا ہے جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ صرف اس ذکر والی محفل کو میلاد کا نام دیا تو یہ بدعت ہو گیا۔ آپ فرمائے کہ کہا جاتا ہے جو لنگر پکایا جاتا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، جب کھانے کی باری آتی ہے سارے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہو، کھانے کے لیے تو آئے بیٹھے ہیں اور فتوے لگانے کے لیے زبان سے جو منہ سے آیا نکال دیا، فرمائے قطعاً ایسی بات نہیں، بلکہ ہمیں یہی علماء نے سکھایا۔ ایک بات تو یہ میں نے تھانوی صاحب کے حوالے سے عرض کی، اور دوسری بات علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے فرمایا کہ جس گھر میں محفل میلاد ہو، فرمایا کہ اس گھر میں ایک سال تک بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں نہیں آتی۔ اور تیسری بات عرض کرتا چلوں، علامہ ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب نعمت کبریٰ کے اندر بیان فرمایا، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے فرماتے ہیں، صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے میرے محبوب کے میلاد میں ایک درہم بھی خرچ کیا نا، صدیق اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اگر یہ بات فرمائے کہ جھوٹی ہوتی تو فرمائے ابن حجر مکی شافعی کوئی آج کا عالم نہیں ہے، یہ تو نکلی ہوئی جماعتیں آج 300 سال 400 سال تک لگا رہے، وہ تو 600 سال پہلے کے محدث گزرے ہیں۔ فرمائے کیا انہیں پتہ نہیں تھا یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اور صحابہ نے جو یہ باتیں کی ہے کیا یہ بدعت ہے، شرک ہے؟ فرمائے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا کہ صدیق اکبر ایسے کہہ رہے تھے۔ فاروق اعظم سے پوچھا گیا، فاروق اعظم نے خرچ کرنے کی بات ہی نہیں کی۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جو میرے محبوب کی آمد پر فرمائے صرف دل سے خوش ہو گیا، فرمائے کہ میرے محبوب کی آمد والا مہینہ آ گیا، اسی بات نے اس کے دل کو خوش کر دیا، ایسے سمجھے اس نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا۔ اور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں جس نے میرے محبوب کی آمد پہ فرمائے 1 روپیہ بھی خرچ کیا، فرمائے کہ اس نے فرمائے کہ ایسے سمجھے غزوہ بدر و حنین میں شرکت کی ہے، اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور سنیے امام حسن بصری فرماتے ہیں کاش کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور میں حضور کے میلاد پہ خرچ کر دوں تب بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں، فرمائے کہ یہ کم ہے میں حضور کے ذکر میں خرچ کر دوں۔ ارے ہمارے اکابرین صحابہ نے تو یہ درس سکھایا، اور آج یہ فتنے کہاں سے اٹھ پڑے؟ فرمائے مقصد ان کا یہ ہے علماء مصطفیٰ کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت کو ختم کرنا، فرمائے کہ اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا جب تک عشاقان مصطفیٰ، علماء مصطفیٰ، حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے والے جب تک موجود ہے، فرمائے کہ ان کے فتنے کام کرنے والے نہیں۔ اس لیے فرمائے اللہ نے اپنے محبوب کو اچھا کب تک بند کریں گے، کب تک بند کریں گے یہ ذکر، روکیں گے لوگوں کو، اور یہ روکنا کام کس کا ہے؟ ہمیں تو یہ قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کا ادب نہ کرنا اور اس کے تعظیم سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے،
شیطان کا کام ہے، فرمائے کہ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ یا تو اللہ کے نبی کی بے ادبی کافر کیا کرتے تھے یا شیطان نے کی تھی۔ فرمائے کہ مسلمانوں میں کوئی ایک مثال نہیں ہے صحابہ کے دور میں کوئی دکھائے کہ جس نے اللہ کے محبوب کی بے ادبی کی ہو۔ اور فرمائے یا تو منافقین تھے یا کافر تھے، فرمائے مشرک لوگ تھے یا شیطان نے کی ہے۔ اب یہ رسول اللہ کی فرمائے کہ آپ کی زندگی پہ، آپ کے اختیار پہ، آپ کے علم پہ، آپ کی عطا پہ، فرمائے اب کوئی جو انگلی اٹھانے والے ہیں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بات تو بتائے کیا ان کا تعلق ایمان والوں سے ہے یا منافقین سے ہے، ان کافروں سے ہے، شیطان سے ہے یا رسول اللہ کے غلاموں سے ہے؟ غلام تو اپنے نبی کے اندر عیب تلاش نہیں کرتا، فرمائے عیب جوئی وہی کرتے ہیں جو منافق تھے، وہ کہا کرتے تھے ارے مسلمانوں کے نبی کو کیا پتا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ باتیں کرتے ہو مجھے علم نہیں ہے، صحابہ فلاں کو بھی نکالو، فلاں کو بھی نکالو۔ اور صحابہ نے بڑے ادب سے نہیں نکالا تھا، کسی کو داڑھی سے پکڑا، کسی کو ٹانگ سے فرمائے گھسیٹ کر مسجد کے باہر نکال دیا۔ منافقوں فرمائے تم یہ کہتے ہو میرے محبوب کو پتہ نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ فرمائے یہ بات تو میرے محبوب نے وہی میں بتا دی تھی، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ فرمائے کہ جو بھی بات نہیں ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب کو فوراً بتا دیتے ہیں، یہ میرے محبوب کی عظمت و شان ہے۔ اس لیے اے غلامان مصطفیٰ فرمائے کہ جشن بہارا ماہ ربیع النور شریف کے اندر فرمائے کہ ہر گھر میں کوشش کریں آپ فرمائے کہ میلاد شریف منائے تھا۔ یہ ضروری نہیں، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، پہلے بھی عرض کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے بڑی محفل بنائیں، لوگوں کو بلائیں، عالم بلائیں، وہ آ کے تقریر کریں، فرمائے کہ وہ نعت خوان آئیں، فرمائے ان کے لیے آپ خرچ کریں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ گھر میں بیٹھ کر فرمائے کہ حضور کے ذکر خیر جتنا آپ علماء سے سنتے ہیں، جو باتیں آپ کو یاد ہو اپنے بچوں کو بٹھا کر سنائیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر سنائیں۔ اور جو گھر میں کھانا پکا ہوا ہو اس کا دعا مانگ کے فرمائے کہ بچوں کو کھلا دیں، اپنے ہی بچوں کو کھلا دیں، فرمائے تمہیں میلاد منانے کا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ ہاں جس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، رب نے دیا ہے، فرمائے کہ وہ ضرور اپنے گھر میں رسول اللہ کا میلاد کرے۔ فرمائے کہ آپ کی آمد کا تذکرہ، اچھا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار میرے گھر میں رسول اللہ کی سنتیں بیان کی جائیں، آپ کی آمد کا تذکرہ کیا جائے اور میرے گھر میں برکت نہ ہو؟ جہاں پہ اللہ کے محبوب کا نام لیا جائے وہاں پہ تو برکت ہوتی ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمائے کہ جس محفل میں یا جس پنچایت میں جس دسترخوان پہ محمد نام کا بندہ بیٹھا ہو اللہ اس دسترخوان میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس پنچایت کے فیصلے کو اچھا فرما دیتے ہیں، فرمائے اس گھر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جس کے بچے کا نام محمد ہو اللہ اس بندے کو اور اس کے بچے کو بھی بغیر حساب جنت میں بھیجے گا۔ ارے جس محبوب کے نام کی اتنی برکتیں ہیں اس محبوب کے ذکر کی کتنی برکتیں ہو۔